السلام علیکم ناظرین راجہ بشارت آپ کی خدمت میں حاضر ہے کھیلوں کی خبریں اور تبصروں کے پروگرام کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل بشارت سپورٹس۔ ناظرین، ایک بہت اچھا میچ، بہت بہترین میچ پاکستان نے جیتا رات کو، اور ویسٹ انڈیز کے ساتھ جو ڈی آئی کی یہ سیریز تھی یہ بھی جیت لی۔ ابھی تیسرا میچ باقی ہے، لیکن پاکستان کیونکہ پہلے دونوں میچ جیت گیا تو وہ پاکستان سیریز بھی جیت گیا۔ اس سیریز کے جیتنے کے ساتھ ہی پاکستان نے ایک ورلڈ ریکارڈ برابر کر دیا آسٹریلیا اور انڈیا کا سب سے زیادہ سیریز جیتنے کا۔ تو اب پاکستان، انڈیا اور آسٹریلیا جو ہے وہ ایک جتنی سیریز کھیلے ہوئے ہیں، لیکن اگر میچوں کی بات کی جائے تو پاکستان کا تیسرا نمبر ہے، 478 میچ پاکستان نے جیتے ہوئے ہیں، تو اس طرح پاکستان جو ہے وہ تیسرے نمبر کے اوپر ہے۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ملتان میں بے تحاشا گرمی ہے، تو بابر اعظم نے آج ٹاس جیتنے کے بعد جو ہے وہ خود بیٹنگ کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ فیلڈنگ اور بالنگ جو ہے وہ پہلے وقت میں بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پاکستان جو ہے حسب معمول امام الحق تو 2000 میں بہت اچھا سکور کر رہے ہیں۔ اس دفعہ انہوں نے 72 رن بنائے، بابر اعظم جو ہے وہ 77 رن کے اوپر آؤٹ ہوئے، لیکن میڈل آرڈر میں ایک پرابلم آ گیا۔ ناظرین، ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ محمد حارث کو کھلایا گیا ہے۔ محمد حارث جو ہے وہ بیسیکلی وکٹ کیپر ہے، آج ان کا دوسرا میچ تھا یہ۔ پہلے میچ میں تو ان کو بیٹنگ کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان مڈل آرڈر میں سٹرگل کر رہا ہے، تو پاکستان میں بجائے انہوں نے کوئی سالڈ بیٹسمین، کوئی جناب تکنیک والا بیٹسمین جیسے عبداللہ شفیق ہیں یا شان مقصود کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی ایسا بیٹسمین ہونا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ کچھ سکور کر نہ سکے، اور یوں جو ہے وہ بوجھ پڑ گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لگتا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ 200 کے قریب جو ہے وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ اس دفعہ خوش دل شاہ جو ہے، ایک تو خوش دل شاہ کو بہت لیٹ بھیجا جاتا ہے۔ جب آپ خوش دل شاہ کو ایک بیٹسمین کے طور کے اوپر کھلا رہے ہیں تو پھر شاداب کے بعد بھی اور محمد نواز کے بعد بھی خوش دل شاہ کو بھیجنے کی کوئی تک سمجھ نہیں آتی۔ ان کا بیٹنگ آرڈر اوپر ہونا چاہیے اگر آپ کو اس کے اوپر اعتماد ہے تو۔ خوش دل شاہ اس دفعہ سٹرگل کرتے رہے اور کوئی خاص سکور نہ کر سکے، 30-32 بالوں کے اوپر صرف 22 رن بنائے، 1-2 چھکے مارے محمد وسیم نے، اور پاکستان اس طرح کامیاب ہو گیا 275 رن کرنے میں۔ جب پاکستان کی بالنگ آئی تو پاکستان نے اس دفعہ کمال بالنگ کی، خاص کر سپنرز نے بہت اچھی بالنگ کی، اور جیسے کہ پچھلے میچ میں بتایا تھا کہ حسن علی کو اب چھٹی دے دینی چاہیے، کہ حسن علی کا بہت مسئلہ ہو گیا ہے، ابھی ان کی بالنگ فارم ہے نہیں۔ تو اس دفعہ حسن علی کی جگہ جو ہے وہ وسیم جونیئر کو کھلایا گیا، اور وسیم جونیئر نے ثابت کیا کہ وہ ایک اچھے بالر ہیں۔ انہوں نے 4 اوور میں جو ہے وہ 34 رن دے کے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ ناظرین، ہم بہت بڑی توقع کر رہے تھے کہ شاہ نواز دانی بھی کھیلیں گے، تو شاہ نواز دانی کی جگہ کے اوپر بیٹنگ کا کیونکہ ان کو فائدہ ہوتا ہے محمد وسیم کو، تو اس لیے محمد وسیم کو چانس دیتے ہیں۔ اگلے میچ میں ہم توقع کر رہے ہیں کہ شاہ نواز دانی بھی میچ میں کھیلیں گے۔ پاکستان نے یہ کمفرٹیبلی میچ جیت گیا، اور محمد نواز کی جو کیریئر بیسٹ بالنگ تھی، 19 رن دے کے 4 وکٹ لینا بہت بڑی بات ہے، اور یہ کیریئر بیسٹ ان کی بالنگ تھی، اور مین آف دا میچ ان کو قرار دیا گیا، اور پاکستان یوں 120 رن سے جیت گیا۔ ناظرین، اس سیریز میں بابر اعظم نے بہت سارے ریکارڈ توڑے ہیں، بہت سارے نئے ریکارڈ بنائے ہیں، لیکن میرا آپ کے ساتھ وعدہ تھا، ابھی پرسوں اگلا تیسرا میچ ہے، اور تیسرے میچ کی ویڈیو کے بعد جو اگلی ویڈیو آئے گی اس میں بابر اعظم کے بارے میں ایک بہت خوبصورت ویڈیو کروں گا، اور ان کے سارے ریکارڈ اور سارے انالیسز اور ہر چیز جو ہے وہ ان کی اس ویڈیو میں پیش کی جائے گی۔ تو بابر اعظم کے ریکارڈ کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں ویڈیو کے اوپر بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔